بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ سلطان نور الدین زنگی ایک عابد جو شب بیدار انسان تھے۔ وہ ایک عظیم سلطنت کے فرما بردار ہونے کے باوجود مرد درویش تھے جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن جہاد میں گزرتا تھا۔ وہ عظمت و ہمت و کردار کا عظمت کرتے اپنی نوک کی شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود شریف بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے تھے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ صبح تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے کہ یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں اور ان کے شرکاء کا استحصال کر نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے۔ بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے تھے کہ اے میرے آقا و مولا، جیتے جی میرے جیتے جی کوئی ستا ان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میری جان، مال، آل و اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کو یاد فرمایا اور دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس مبارک کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے آن دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ المنورہ کی طرف کوچ کر گئے۔ سلطان اہل دمشق کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور بہت حیران ہوئے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے ہیں، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کروا دیے اور پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کر لی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے اس دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ البتہ 2 خدا رسید امر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا کہ یہ 2 آدمی وہی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ لیکن یہ ایک چھوٹا سا مکان جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ یکجا سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا تو چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سی سل تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک ایسی سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سلطان سامرا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ و صدق الرسول بھی نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی
ان کا یہ بیٹیوں کی طرح حرکت و نظام دے کر سجدہ رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں ملعونوں کو پابِ زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے ان دونوں بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجہ میں کہا کہ مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ہٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور بعض روایتوں میں ہے یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش چرانے پر مأمور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے بڑھ کر کوئی اور کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا تو تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، جہاں تک ان کا ایک پاؤں بھی ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان نور الدین پر رنگت طاری ہو گئی اور شدت کرہ سے ان کی گٹکی بند گئی، اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے تھے اور کہتے تھے، ذے نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو چنا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ تر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس واقعہ کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست برد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ ابد تک قائم و دائم رہے گی، اور آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس میں قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتماد کا اظہار فرمایا، ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی اور یہ بلند رتبہ ملا۔ بحوالہ نور الدین محمود زنگی از طالب ہاشمی حاصل۔ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ والسلام۔ فخر نالج کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔